درس چل رہا ہے سورۃ یونس کا۔ سابقہ درس میں مشرکین اور کفار کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے خیالات، وہم اور گمان کی اتباع کرتے ہیں، حقیقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا درس جس میں قرآن کریم کی عظمت کو، قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے گھڑ کے لایا ہو۔ ایسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جسے اللہ کے سوا کوئی اور گھڑ کر لایا ہو۔ واقعہ دراصل اس طرح ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم پڑھ کر کفار کو سنایا، مشرکین کو سنایا، تو جو ان کے سرداران تھے، چلاک اور مکار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے سادہ لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ یہ اپنی طرف سے ایسی فصیح و بلیغ باتیں گھڑ کے لے آتا ہے، کوئی وہی شے نازل نہیں ہوتی اس پہ، اور یہ سارا چکر ہے اپنی بادشاہت قائم کرنے کا، اپنی سرداری قائم کرنے کا، اپنا سکہ جمانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ وہ ہے بس، جیسے آج کل کے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب اب زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، اب وہ لوگ اتنے بھولے بھالے نہیں رہے کہ آپ قرآن کی آیاتیں پڑھ کے ان کو بس بہلا لیں گے۔ اس وقت بھی یہ باتیں کرنے والے وہی لوگ تھے جن کا یوم آخرت پر ایمان نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں تھا، جنت جہنم پر ایمان نہیں تھا۔ آج بھی یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جن کا یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، جن کا جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے۔ یہ آج بھی وہی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اگرچہ کہتے خود کو مسلمان ہیں، لیکن عام تاثر یہی، وہ لوگوں میں یہی تاثر چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ ان پڑھ ہے تو وہ کہتے ہیں بس اللہ کی مرضی، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتا، اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا، ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان پاگلوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ بڑا موحد بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے ہدایت دے دیتے۔ اب اس بندے کو کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تیرے منہ تک نوالا پہنچا دے گے، کمانا چھوڑ دے، فصل کاشت کرنا چھوڑ دے، کاروبار کرنا چھوڑ دے، مزدوری کرنا چھوڑ دے، کھیتی باڑی کو دفع کر۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے بندے کا پتر سمجھے گے تو تجھے کھلا دے گے، اگر تو کتے کا پتر ہوگا تو مر جائے گا۔ وہاں یہ بات نہیں کرتا۔ ہدایت کے معاملے میں اس کی بڑی عجیب منافقانہ سوچ ہے۔ میاں مولوی صاحبہ ہدایت کون دے گا؟ مولوی صاحب کہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو بس جب اگر چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے دے گا، ہم نمازی بھی بن جائیں گے، متقی بھی بن جائیں گے، پرہیزگار بھی بن جائیں گے۔ اب اسی آدمی کو ہم کہیں کہ رزق کون دے گا؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر رزق کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟
تو پاگل ہو گئے، بیوقوف ہے تو۔ جب رزق اللہ دے گا تجھے دکان چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے مزدوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں جی، وہ اسباب ضروری ہے، تو ہدایت کے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح رزق تلاش کرنے کے لیے رزق کے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، رزق اللہ دے گا لیکن میں نے سبب اختیار کرنا ہے۔ کیا سبب اختیار کرنا ہے؟ یا تجارت کروں گا، یا کھیتی باڑی کروں گا، یا مزدوری کروں گا، یا کسی شعبے میں اپنی ڈپٹی لگوا کے کام کروں گا اور اس کا عوض لوں گا۔ یہاں تو میری عقل بڑی کام کرتی ہے کہ رزق کے لیے میاں رزق تو اللہ پاک دیتے ہیں لیکن سبب تو اختیار کریں۔ ہدایت اللہ تعالی دیں گے لیکن ہدایت کے لیے بھی اسباب ہے کہ آپ اعمال کرو، وضو کرو، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، یہ اسباب ہے۔ یہاں آتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہمارے معاشرے کے افراد کا حال یہ ہے کہ ہم ایک خبر سننے کے لیے ہمارا جوش، جذبہ، ولولہ ہمیں گھر چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم ٹی وی پر جا کے خبر سنتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کا ولولہ ہے، جوش اور جذبہ ہے۔ اگر وہاں ہم نہیں جاتے تو پھر ہم 30-40 ہزار کا موبائل خریدتے ہیں، اس پہ 200، 300، 400، 500، 1000 روپے کے پیکج خریدتے ہیں۔ پھر ہم گھر بیٹھ کے خود انگلی مار کے نیوز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کو پانے کے لیے، دیکھو، ایک جھوٹی خبر کو پانے کے لیے آپ کے میں گھر بیٹھا ہوں، نہ میں موبائل خریدتا ہوں، نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں، نہ میں اخبار دیکھتا ہوں، اور مجھے ایسے خبر مل جائے گی دنیا کی، کوئی ایسا بندہ آپ دکھا دو۔ اور دوسری طرف یہی بندہ کہتا ہے مجھے ہدایت چاہیے، لیکن میں بڑا چاہتا ہوں حضرت مجھے ہدایت مل جائے، لیکن نہیں ملتی، اللہ توفیق دے تو۔ جس طرح ایک جھوٹی نیوز سننے کے لیے اندر جذبہ اور ولولہ ہے، اندر بے چینی ہے، جب تک ٹی وی کے سامنے نہیں خود کو لے جاتا اس وقت تک اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر وہاں نہیں جاتا تو دوسری کیٹیگری میں آ جاؤ، موبائل خریدتا ہے، اس پہ نیٹ پیکج خریدتا ہے، جب تک یہ خود انگلی مار مار کے نیوز نہیں سنتا اس کو نیند نہیں آتی۔ اتنا جذبہ، ولولہ تو نماز کے لیے رکھ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے رکھ، اللہ اللہ کرنے کے لیے کر، پھر تجھے نماز کی توفیق نہ ہو، مجھے بتا کہ اللہ کیوں ہدایت نہیں دیتا۔ پھر مجھے گلا کر غازی صاحب میں بڑی کوشش کرتا ہوں، میں گھر سے وضو بھی کرتا ہوں، مسجد میں آ جاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ایسا کرو نا کہ میں وضو کر کے مسجد میں آ گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں پڑھنے دی، ڈنڈا دکھایا اور چل بھاگ جا مسجد سے۔ میں نے حضرت وضو کیا، قرآن پاک اٹھایا، میں کھولنے لگا، قرآن کھلتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کوئی عذر ہو تو دکھاؤ، ورنہ جھوٹ بولنا بند۔ اس طرح کی بےہودہ قسم کی باتیں اللہ کی طرف منسوب مت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ بھائی اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم اپنی خواہشات کو اللہ پر قربان کر دیں، اپنی منشا کو اللہ پر قربان کر دیں، تو پھر اللہ تو ہمارے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے، مجھ سے صلح کرے، میرا ہو جائے، میں اپنے بندے کے گناہ معاف کروں، اس کی ضروریات کو پورا کروں۔ اور ہم کیا ہے، 2 نمبر کام کے لیے یا دنیا کے کام کے لیے تو ہمارے اندر بڑا جذبہ اور ولولہ ہے، لیکن نماز کے لیے جذبہ اور ولولہ نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے اندر بے چینی نہیں ہے،
خبر نہیں سنی، بے چین پھر رہا ہے، او یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا ملک میں، تو صدر پاکستان دا پتر ہی، تو ملک دے حالات سدھرے تھے، کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے اس پر، اور جی کو گھر پرچی دے ٹکر ملدے وہ آدھے میں خبر نہ سنا، پتہ نہیں دنیا میں کیا تھی ویسی۔ اور مسجد میں آج کتنے دن ہو گئے نماز نہیں پڑھی، چاہے مہینہ ہو گیا چاہے سال ہو گیا، کوئی بے چینی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جب جنازے میں آتے ہیں، آپ پتہ نہیں نوٹ کرتے، میں پتہ نہیں میں، لیکن میں نوٹ کرتا رہتا ہوں ایسے لوگوں کو، مسجد میں جنازہ ہوگا، مسجد میں نماز ہوگی، مسجد میں 50-60 نمازی ہوں گے جنازے والے دن، بس جنازہ پڑھنے 700-800 آدمی ہوگا۔ اب یہ وضو کہاں سے کر کے آتے ہیں؟ قاری صاحب آپ نے کبھی نوٹ کیا، یہ تو اڈے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے 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 اٹھ کے چلے آتے ہیں، یہ مسجد میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، اور وہاں واش روم بنے ہوئے اڈے پہ، ایسے باہر جو ہے نا پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں، اور یہ آتے ہیں ایسے جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آتی ہو تو آتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ کہاں وضو کرتے ہیں۔ ایک بندہ نماز کا وضو کرے، اسے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو یہ سوچتا ہے یار میں نے ہاتھ بھی دھو لیے، منہ بھی دھو لیا، کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی ڈالا، منہ دھویا، پھر اس کے بعد بازو دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، پاؤں دھو لیے، اب 2 سجدے کر لینے میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جو 2 سجدے کرنے اپنے رب کو نہیں آیا، اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھنے نہیں آیا، وہ وضو کر کے جنازہ پڑھنے نہیں آیا، وہ صرف رشتہ داری تعلقات نبھانے آیا ہے۔ نہ آپ مجھے سمجھاؤ، آپ کہو حضرت یہ 800 آدمی ہوتا ہے جنازے پہ، 300 آدمی آیا ہوتا ہے، مسجد میں 20 25 30 40 بس، باقی مساجد میں آدھے آدمی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے بس۔ آپ کو اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنی مسجدیں ہماری آباد ہیں۔ اب یہ ہے ہماری ذلت و رسوائی کا سبب، یہ ہے ہمارے بےہودہ قسم کے اعمال، جو ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے، لیکن باقی دکھاوا سب کچھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، جیسے آج کل اس وقت کے بھی جو چلاک مکار عیار مشرک تھے، کافر تھے، وہ بھی کہتے تھے وہ میاں یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لاتا ہے، آج بھی کہہ دیتے ہیں وہ میاں اے مولوی صاحب دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اتنا سیدھا سادہ دور نہیں رہا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے مولوی صاحب، اب تو جدید دور ہے، ہم خود قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، اور جو دن میں 10 بار پیشاب کرے تو استنجا نہیں کرتا، وہ الو کا پٹھا کہتا ہے ہم خود قرآن کو سمجھتے ہیں۔ جس کو وضو کرنے کا مکمل طریقہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں قرآن کو اچھی طرح جانتا ہوں، مول صاحب بس چپ کر، مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ قرآن کریم اپنے سے پہلے، یعنی قرآن کریم سے پہلے جتنے معاملات گزر چکے ہیں، شریعتیں گزر چکی ہیں، کتابیں گزر چکی ہیں، احکام گزر چکے ہیں، واقعات گزر چکے ہیں، قرآن کریم ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وتفسیر الکتاب، اور اللہ پاک نے جو کچھ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، قرآن کریم اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، قرآن پاک کے بارے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، کیا کہ یہ کسی اور کی طرف سے ہوگا، نہیں، بلکہ پکی ٹھکی بات ہے، من رب العالمین، قرآن کریم اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ کے لاتا ہے؟ اب ان کے دعوے کی آگے تردید، کل اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے پوچھئے، آپ ان کو فرمائیے
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اگر میں یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے لاتا ہوں تو تمہیں چیلنج کرتا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، سورۃ مثلہ، اس قرآن کی مثل، بلکہ اس قرآن کی ایک سورت کی مثل تم کوئی سورت تو بنا کے لے آؤ۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن گھڑ کر لاتا ہے تو تمہیں دعویٰ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی ایک سورت کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔ تم نے تو پورا قرآن کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہم صرف ایک سورت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے کلام کے مقابلے میں، ایک سورت کے مقابلے میں صرف ایک سورت تو لاؤ، چھوٹی سی چھوٹی سورت لے آؤ۔ آگے فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جاؤ ساری کائنات کی طاقتوں کو جمع کر لو، جنات کو جمع کر لو، آپ انسانوں کو جمع کر لو، چرند پرند حشرات الارض، جہان کی ہر طاقتور چیز کو اپنے ساتھ ملا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں سورت لے آؤ۔ آج 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، سارا عالم کفر آج تک اس قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں چھوٹی سی صورت نہیں لا سکا، پورے قرآن کا مقابلہ خاک کرے گا، ایسی کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اب ان کے انکار کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جس چیز کا احاطہ وہ اپنے علم کے مطابق نہ کر سکے۔ آج ودیاٹا دینا مولوی صاحبہ آج نمی گال سنے میں نہیں، اصا تو کدے ہی نہیں سنی۔ او خدا دا بندہ تو قرآن نہیں سنیا، تو کوئی اللہ والا کو بحث دین نہیں سنیا، آج تے کو نمی گال پہ لگ دی۔ اسی کو بیان فرمایا ہے بما لم یحیطوا بعلمہ، جس چیز کا احاطہ وہ اپنے علم کے مطابق نہ کر سکے، بل کذبوا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کو جھٹلا دیا۔ جو بات ان کو سمجھ نہ آئی انہوں نے کہا میاں یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، غلط ہے بس۔ مولانا صاحب گال بڑی اچھی کرنے پہ ہو بر ساری سمجھ نہیں آتا تے نہ اچھا آج تک سنیے، اسا کی میں تصدیق کرو، اسا کی میں منو نہیں۔ حضرت صاحب اسا آج تک نہیں سنی جڑی گال تو کی ہے۔ یہ ہے انکار۔ آپ کو علم نہیں ہے، آپ انکار کرتے جاؤ گے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کا عمومی مزاج بن چکا ہے، جی میں اس بات کو نہیں جانتا، میری طبیعت اس کو تسلیم نہیں کرتی، میرے علم کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے، لہذا میرا یہ فیصلہ ہے، میں نہیں مانے گا، کیا کروں۔ عجیب و غریب مزاج ہے ہم لوگوں کا، جاہل ہیں، جہالت کی آخری سطح پر کھڑے ہیں، آخری کنارے پر کھڑے ہیں۔ ہم نے علم دین کسی سے نہیں پڑھا، قرآن اور حدیث کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اسے نئی گال سنی ہوئی، یہ نئی بات ہے، ہم نے تو آج تک سنی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے سنائی آپ نے، کیسے سنا دی۔ بھائی اپنی جہالت کو قرآن حدیث کے مقابلے میں لانا سب سے بڑی حماقت، سب سے بڑی ہلاکت، سب سے بڑی بربادی ہے۔ قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں اپنی جہالت کو لا رہا ہے کہ جی مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، میرے تو احاطہ علم ہی نہیں ہے یہ بات۔ جیسے اس وقت کے کافروں نے کہا کہ ہم تو اس بات کو نہیں جانتے، لہذا یہ بات جھوٹی ہے۔
قرآن نے ان کا نقشہ بیان کیا ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جس چیز کا احاطہ وہ اپنے علم کے مطابق نہ کر سکے اس چیز کا انہوں نے انکار کر دیا، اس چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ ولما یأتہم تأویلہ، جبکہ ابھی تک اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ ضروری نہیں ہے ہر بات ہر موقع پہ سمجھ آ جائے، کچھ باتیں بچوں کو بچپن میں سمجھ نہیں آتی، جوانی میں آتی ہیں، کچھ باتیں جوانی ڈھلتے ہوئے آتی ہیں، کچھ باتیں بڑھاپے میں سمجھ آتی ہیں۔ اور بڈھے نہیں کہہ رہے میری زندگی کا تجربہ ہے، اور بوڑھے نہیں کہہ رہے میری زندگی کا تجربہ ہے، میری بات سنو، میں تجربہ کار آدمی ہوں، میں اپنی 60-70 سالہ زندگی کا نچوڑ لا رہا ہوں۔ اور دوسرے سارے متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف، یار اس کا تجربہ ہے، یہ اس فن کو جانتا ہے، یہ جو بات کرے گا وہ پکی بات ہوگی، تجزیہ شدہ بات ہوگی۔ اب یہاں خالق کائنات جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا دوسری بار پیدا فرمائیں گے، وہ خالق کائنات احکامات بیان فرما رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے ہم کہتے ہیں ہماری سمجھ شریف میں نہیں آتی یہ بات، ہم نے آج تک سنی نہیں ہے۔ بھئی پڑھتے تو سنتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی شریعت کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی وحی الہی کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی نبی کا لایا ہوا دین سننے کے بعد نبی کو جھٹلایا، اس دین کو جھٹلایا۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھ تو ظالموں کا انجام کس طرح ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، بڑی بڑی طاقتور قومیں، قوم عاد ایسی تھی جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کے گھر بنا لیتی تھی، کھڑے کھڑے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے پھینک دیتے تھے، اتنا طاقتور قومیں، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ آپ اور میں کیا چیز ہے؟ آپ اور میں کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نخرہ کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لائیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، آئندہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم